اللہ اکبر، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا، حق اور باطل ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے فرماتے ہیں میں کھڑا تھا کہ دو لڑکے آ گئے، نو عمر، کہنے لگے چچا ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم نے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم نے قسم کھائی ہے یا مر جائیں گے یا ماریں گے، کیونکہ سنا ہے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا اس کے گرد تو بہت بڑا دستہ ہے ایک فوج کا۔ وہ کہنے لگے یہ دستہ اسرائیل کا راستہ نہیں روک سکتا۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ابو جہل ہے۔ کہتے ابھی میری انگلی اٹھی تھی، میں نے دیکھا شہبازوں کی طرح چپٹ کے وہ ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے ایک کا بازو کٹ گیا، لیکن اس کا چمڑا جو تھا وہ اڑا رہا، جس کی وجہ سے لڑتے لڑتے رکاوٹ ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو پاؤں تلے رکھ کے توڑ کے پھینک دیا۔ جو جہاد کے راستے کے اندر رکاوٹ بنتا ہے وہ اپنا بازو بھی ہو تو اس کو ہٹا دے گے راستے سے۔ ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی گئی اور پھر دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئی، ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور محبت افرا کے بیٹے، یہ دونوں حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور، ایک نے کہا حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کیا ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں حضور میں نے قتل کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر میٹھی لڑائی لڑنے لگے۔ حضور فرمانے لگے تم نے تلواروں کو دھویا تو نہیں ابھی؟ کہا نہیں حضور۔ فرمایا لاؤ اپنی تلواریں۔ تو جب تلواریں لائی گئی تو دونوں کو خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا کلاکما قتلہ، تم دونوں نے مل کر اسے قتل کیا ہے۔ تو یہ غزوہ جاری تھا اور کافر کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر موقع پہ قتل ہو گئے، 70 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، باقی تم دبا کے بھی بھاگ گئے اور سخت سراسیمگی کا عالم، نعرے تکبیر کے لگ رہے ہیں۔ صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر کود پڑتے ہیں۔ آواز آتی ہے اقدم حیزوم، حیزوم آگے پڑھو۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ حیزوم کون ہے؟ اور آواز دینے والا بھی نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ جبریل کی آواز ہے، اور حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہتا ہے تو بھی آگے ہو جا۔ شانہ بشانہ مسلمانوں کے جبریل بھی لڑ رہا تھا، وہ بھی جہاد میں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اسلام کی فتح کی، اسلام کو کامیابی دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لڑتے لڑتے کئی مناظر آئے۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے تو حضور کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہی اس کو دے دیا۔ فرمایا قاتل بھی آتا یا عکاشہ، عکاشہ اس کے ساتھ جاؤ۔ کہتے ہیں جب یوں لہرایا تو وہ لوہے کی تلوار بن گئی اور ساری زندگی حضرت عکاشہ کے ساتھ وہ تلوار رہی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میرے یہاں تیر لگا آنکھ کے قریب اور آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے اپنا لعاب لگایا اور جہاں وہ ڈیلا تھا وہی رکھ دیا۔ فکان اللہ یدری ایو عینیہ اصیبت، حضرت قتادہ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ آنکھ خراب کون سی ہوئی تھی، یعنی دونوں کی روشنی ایک جیسی تھی اور کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ حضور کے لعاب کی برکت ہے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ حضور علیہ السلام 3 دن وہاں قیام فرمایا۔ قیام فرمانے کے بعد حضور وہاں چلے، راستے میں ایک جگہ پہ حضور نے پڑاؤ کیا تو جبریل آ گئے اور جبریل نے کہا رضیت یا رسول اللہ، حضور آپ راضی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں راضی ہو گیا ہوں۔ کہا مجھے اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبوب سے پوچھ کر آنا ہے، اگر اجازت دے تو آنا، تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضور فرمایا چلے جاؤ۔ حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا تم ذرا آگے چلے جاؤ اور اہل مدینہ کو خبر دو کہ اللہ نے اسلام کی فتح عطا فرمائی۔ یہ آگے آگے چلے گئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت زید بن حارثہ، اور جا کے لوگوں کو کہا لوگوں مجتبات مبارک ہو، ابو جہل قتل ہو گیا، امیہ قتل ہو گیا، ولید قتل ہو گیا، عتبہ قتل ہو گیا، شیبہ قتل ہو گیا، ابو البختری قتل کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے۔ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ 70 ان کے قتل ہوئے، 14 مسلمانوں کے شہید ہوئے، 13 موقع پہ اور ایک راستے میں۔ اب منافق تو کہہ رہے تھے اتنی بڑی قوم سے ٹکرانا یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کھجوروں کے ڈنڈے تھے، تلواریں بھی کون تھی، یہ کیسے لڑے ہوں گے؟ وہ کہنے لگے غلط کہتے ہو، غلط کہتے ہو، تمہاری عقل کو کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ بلکہ ایک منافق نے کہا کہ زید بن حارثہ جس اونٹ پہ سوار ہے وہ تو حضور کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حضور نہیں ہے، یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کافروں نے اتنا پراپیگنڈا کیا منافقوں نے کہ مجھے بھی شک ہو گیا۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جی واقعی مسلمانوں کو پتہ ہوئی ہے؟ تو میرے باپ نے کہا بیٹا کیا کہتے ہو، اللہ نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عاصم بن عدی کہتے
کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو ایک طرف کیا، میں نے کہا احقاً ما تقول یا ابن رواحہ، اے رواحہ کے بیٹے جو تم کہتے ہو حق کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ای باللہ، اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا ہے، ایسا ہی ہوا ہے، کافر بھاگ گئے، اللہ نے اسلام کو فتح دے دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ گواہیاں دی تو جو بچے تھے نا مدینے میں وہ باہر گلیوں میں نکل آئے اور اونچی اونچی آواز کیا لگاتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ قتل ابو جہل الفاسق، وہ فاسق ابو جہل قتل کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور اب وہ تیاریاں کرنے لگے حضور کے استقبال کی۔ آقا کریم جب تشریف لائے وہ منظر مدینے کا دوبارہ تازہ ہو گیا، اور آج میں اس کو مختلف خطبے سید سے پڑھ رہا تھا۔ کیسا وہ خوبصورت منظر کہ جب حضور تشریف لائے، حضور کے چہرے پہ طمانینت کا نور تھا، چہرہ چمک رہا تھا، اور جب حضور نے قدم مدینے میں رکھے تو بنو نجار کی وہی بچیاں ڈف لے کر آ گئی، اور انہوں نے چھتوں کے اوپر چڑھ کر وہی گیت جب حضور آئے تھے تو گایا تھا، آج پھر ان کی زبان پہ ہے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ وہ دیکھو چاند طلوع ہو گیا وداع کی پہاڑیوں سے، وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے۔ اور حضور یوں تشریف لائے مدینہ کے اندر، اللہ نے اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑ دیے، اور اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے 22 رمضان کو حضور نے مراجعت فرمائی، اور جمعے کا دن تھا جب حضور مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دے دی، مٹھی بس جماعت 313 افراد، اور ان کے بدن کے اوپر چیتڑے تھے، بلکہ عمیر بن وہب یہ ابو جہل کا جاسوس تھا، اس نے کہا چاہ مسلمانوں کی تعداد دے کر آ کتنی ہے؟ عمیر بن وہب جب واپس پلٹا تو اس نے اطلاع دی کہ میں نے خوب وادیاں ٹیلے دیکھے ہیں، کمک بھی پیچھے موجود نہیں، وہ صرف 3 اونٹ کھا سکیں گے، یعنی صرف ان کی اتنی تعداد۔ ابو جہل کہنے لگا پھر تو 300 کے آگے پیچھے، کہا ہاں، کہا ان کے پاس اسلحے بھی بڑے تھوڑے، بدن پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیبند لگے، پیٹ بھی ان کے کمر سے جڑے ہو۔ ابو جہل نے صنادید قریش کو اپنے خیمے میں بنا لیا، کہا آپ سنتے ہو عمیر کی رپورٹ، کل لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، رسیاں اکٹھی کرو اور انہیں جکڑ جکڑ کے اونٹوں کی پشتوں سے باندھنا، اور پھر جا کے حرم کی دیواروں سے باندھنا، لوگوں کو تماشا دکھانا کہ یہ نئے دین کے دعوے دار تھے۔ جب صنادید قریش کو بلا کر یہ رونق بھری بات ابو جہل نے کہی تو عمیر جو مسلمانوں کو دے کر آیا تھا اس نے جو جملہ کہا وہ سنیے۔ اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں تکبر میں نہ آؤ، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ میری موتیں اٹھا کے لے آئے، اور تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے، اور میں نے زخمی سانپوں کی طرح انہیں پیچ و تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، ورنہ کل ان میں سے کوئی مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا، اور اگر اتنے لوگ تمہارے مر جائیں تو پھر افسوس ہے تمہارے جینے پر۔ تم کہتے ہو رسیاں اکٹھی کرو، میرا مشورہ مانو تو رات کی تاریکی میں بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ پھر اگلے دن میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ ہم جب 313 تھے تو جبر کے خلاف یوں کھڑے ہوئے اور ظلم کا سر بھی توڑا اور فخر بھی توڑا۔ آج دنیا کے اوپر 1.40 کروڑ انسان درماندہ، خستہ اور بدحال ہیں۔ آج حال یہ ہے کابل سے کنڈار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، تورا گورا سے تقریر تک، موصل سے بغداد تک، جاوا کے ساحل سے رباط کے کوچہ و بازار تک، نیل سے کاشغر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کی لہروں سے ڈل جھیل کے کناروں تک، آج سام کفر تن تنا رہا ہے اور ہم دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ آج پوری دنیا کے اوپر 1.40 کروڑ انسان کبھی خانمہ برباد نہ ہوتے اگر انہیں بدر والوں کا جذبہ نصیب ہو گیا ہوتا۔ ہمارے پاس آلات حرب و ضرب نہ بھی ہو، لیکن مسلمان جب ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی قوتیں دم توڑ جاتی ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں۔ آج ہماری بدبختی اور ہماری رسوائی کا سما اس لیے پیدا ہوا، ہمارے پاس اسلحے بھی موجود ہیں، ایٹمی صلاحیت سے بھی ہم مالا مال ہیں، نہیں ہے تو جذبہ بدر ہمارے پاس نہیں ہے۔ کفر اور اسلام پہلی باقاعدہ ٹکر اور پہلی باضابطہ لڑائی غزوہ بدر کے نام سے معنون ہے۔
حق اور باطل کا پہلا ٹکراؤ اس انداز سے ہوا کہ میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا ہے۔ جب حضور نے اعلان نبوت کیا، آپ جانتے ہیں کہ پورے قریش اور کفار حضور اور حضور کے غلاموں پہ ٹوٹ پڑے، طرح طرح کی اذیتیں، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چینیاں، ناموافق حالات کے چکر، کیا کچھ نہیں تھا جو حضور نے سہا۔ راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑے بھی کھوتے گئے، کوڑے بھی پھینکے گئے، اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آوازیں کسے گئے۔ حضور کے غلاموں کو مشق ستم بھی بنایا گیا، تپتے ہوئے سنگریزوں پہ حضرت بلال حبشی کو کھینچا گیا، تپتے ہوئے کوئلوں پہ ان کو لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ کو مکہ المکرمہ کے ایک چوک میں ابو جہل نے قتل کیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جن کے خون سے مکے کی سرزمین لالہ زار بنی۔ حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے خون سے مکہ لالہ زار ہوا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ کون کون سے دکھ تھے اور دکھوں کی کون کون سی قصے تھی جو آزمائی لی گئی ہو۔ پھر حضور طائف گئے تو جو مصیبتیں، جو دکھ وہاں پہنچے، وہ ایک الگ دردناک کہانی ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی، میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، حضور احد کے دن سے سخت بھی زندگی میں کوئی دن آیا تھا؟ صحابہ کی نظر میں احد کے دن سے سخت دن کوئی نہیں گزرا ہے۔ جب حضور کے سکے چچا شہید کر دیے گئے اور ان کا مسئلہ بنایا گیا، اعضائے بدنیاں کاٹ لیے گئے اور ان کا ہار پرویا گیا، حضور کے سر پہ پٹی بدی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور بار بار پوچھتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ، میرے چچا کی بات سنو۔ تو یہ سخت ترین دن تھا۔ تو عرض کی حضور کیا احد کے دن سے سخت دن بھی کبھی زندگی میں آیا؟ فرمایا ہاں عائشہ، جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تو یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے، ان کی ہمدردی کا جذبہ لے کر حضور تشریف لے گئے، لیکن انہوں نے حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا، بلکہ اوباشوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے، اور حضور جب واپس ہونے لگے تو ان کو 2 رویا کتابوں میں کھڑا کر دیا۔ وہ حضور کے پاؤں پہ پتھر مارتے تھے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ شدت درد اور احساس غضب سے جب حضور بیٹھ جاتے تو ان کے 2 اونڈے آگے بڑھتے تھے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے اور پھر پتھر مارتے۔ فرمایا عائشہ، یہ دن احد کے دن سے بھی سخت تھا جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے مجھے پتھر مارے تھے۔ شاب ابی طالب میں جو 3 سال کاٹے، بھلا اس کو تاریخ کیسے بھول سکتی ہے؟ درختوں کے پتے کھا کھا کے گزر اوقات ہو رہی ہے، عورتوں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گئے۔ 3 سال سماجی بائیکاٹ کفار نے کر دیا، اور غلہ تک نہ پہنچنے دیا، وہاں پانی نہ پہنچنے دیا جاتا، اور وہ 3 سال دکھوں کی، اذیتوں کی ایک داستان ہے جو رقم ہوئی، لیکن پائے استقلال میں لرزش نہیں آنے پائی۔ جن کے مقاصد جلیل ہوں، راستے کی سختیاں ان کے قدموں کو روک نہیں سکتی ہیں۔ تکلیفیں، اذیتیں، مقاومتیں، دکھ، رکاوٹیں ان کے راہوں کو ختم نہیں کر سکتی، اور ان کے اٹھنے والے قدم آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ وہ تو پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی توہین جستجو سمجھتے ہیں۔ تو رہنا بلد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ وہ تو آگے بڑھنا ہی زندگی کا اس اور زندگی کا زیور سمجھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے دکھ سے، سارے غم جھولی میں ڈالے، ساری تکلیفیں سہی، زبان سے بد دعا بھی نہیں دی۔ طائف کے بازاروں میں جب یہ اذیتناک مراحل سے گزرے، اس وقت جو 7 صحابہ تھے انہوں نے عرض کی حضور ان کے لیے بد دعا بول دیں۔ فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ لیکن ان کا پہم جب اسرار ہوا تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ منتظر تھے، ابھی لب جنبش کریں گے اور ابھی آسمان سے پتھر برسیں گے، یہ 2 پہاڑ طائف کے آپس میں جڑ جائیں گے اور یہ درمیان میں پس جائیں گے۔ لیکن جب لب واہ ہوئے، کلمات کیا ترتیب پائے،
اللہ مہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے نہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتی نہیں، اگر جانتی ہوتی تو مجھے یوں پتھر نہ مارتی، میری راہوں میں پھول بچھاتی۔ تو پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ نبی کا ہی حوصلہ ہے، بلکہ دعا کرتے ہیں الہی کرم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھروں والی زمینوں پر۔ فرمایا مجھے ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو آقا کریم اس انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو دعائیں دیتے رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھتے، حضور ہم کمزور تو نہیں ہیں، فرمایا عمر ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، پھر حکم ہجرت آ گئی، چھوڑ دو اس بستی کو، مکے والے قطردان نہیں، یہ لوگ آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، دکھ دے رہے ہیں، میرے محبوب چھوڑ دو، مدینے والے تمہاری راہیں تک رہے، جاؤ جا کے انہیں اپنی زیارت کی دولت سے مالا مال کرو، وہ تمہارے پہ فدا ہونے کے لیے ہر لمحہ تیار ہے۔ حضور جب گئے، اہل مدینہ نے جس انداز سے استقبال کیا وہ تاریخ کا روشن باب، طالع البدر علینا کی سزائیں جس طرح گونجی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی تف بجا دی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی اور کہتی کیا تھی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لائے۔ عجیب ماحول تھا، مدینہ چمک رہا تھا، ہر گھر میں خوشی تھی، ابو ایوب انصاری کا آنگن مہک رہا تھا، وہ خوشی سے گیت گا رہے تھے کہ مروز شاہ شاہ مہمان شدست و بارہ، جبریل بامن آئے دربان شدست و بارہ، لوگوں آج شام فشا ہمارے گھر کا مہمان بنا ہوا ہے، جبریل بھی فرشتوں کو لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دینا۔ کیسا ماحول تھا! آقا کریم نے یہاں آ کے ریاست مدینہ کی طرح ڈالی اور یہاں ایک نظم قائم کیا، یہودیوں سے وعدے کیے، کفار مکہ کو یہ سب کچھ ایک آنکھ نہ پایا۔ ابو جہل نے عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا کہ اہل مکہ جو ہمارے سے تمہارے پاس گئے ہیں ان سے لڑائی کرو، ورنہ ہم تجھ سے لڑائی کریں اور تمہاری بیویوں کو اپنی لونڈیاں بنا لیں۔ اس طرح اس مضمون کا ایک خط مسلمانوں کو بھی لکھا ہے، اور مختلف ان کے جتھے مسلمانوں کی چراگاہوں قافلہ جو شام سے واپس آ رہا تھا، تو جب انہیں خطرہ لاحق ہوا تو اس نے زمزم غفاری ایک شخص کو سونا دے کر بھیجا کہ جاؤ جا کے تم اہل مکہ کو بتاؤ کہ تمہارا قافلہ خطرے میں ہے اور عدد کو پہنچو۔ یہ ادھر سے چل پڑا، ادھر حضور کی پھپھی حضرت عاتقہ سلام اللہ علیہ کو خواب آیا کہ ایک سوار اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اے اہل غدر اپنی قتل گاہوں کو 3 دن کے اندر اندر کھوڑو۔ تو اس کے بعد وہ اونٹ سوار کعبۃ اللہ کی چھت پہ آ گیا اور یہ آواز وہاں بھی لگا ہے، پھر جبل ابی قبیس پہ آ گئے اور وہاں اس نے یہ آواز لگائی، لوگ اکٹھے ہو، اور پھر ایک بہت بڑی چٹان پتھر کے اوپر سے گری اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مکے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اس کے کنکر اور اس کے ٹکڑے نہ گرے۔ تو حضرت عاتقہ جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو یہ خواب سنایا، انہوں نے کسی اور کو خواب سنا دیا، چلتے چلتے یہ خواب ابو جہل تک پہنچ گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سین حرم میں طواف کے لیے گئے تو ابو جہل ایک ٹولی کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا ابو الفضل بنو ہاشم میں ایک نبی کافی نہیں تھا کہ ایک نبیہ نے بھی اعلان کر دیا؟ کہتے میں نے پوچھا کیا ماجرا ہو؟ تو اس نے یہ خواب سنایا، میں نے ٹال مٹول کر دی، لیکن اس نے خوب پراپیگنڈا کرا، بلکہ کہا کہ اگر 3 دن تک کوئی ایسا واقعہ نہ ہوا تو ہم چمڑے کے اوپر لے کر کعبے کی دیوار سے لٹکا دیں گے کہ سب سے جھوٹا خاندان بنو ہاشم ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر گیا تو مجھے عورتوں نے سب پوچھنے دیے کہ وہ مرد پر پہلے تمہارے مردوں پہ بات کرتا تھا اب عورتوں پر بھی باتیں کرنے لگ گیا۔ کہتے میں غصے سے نکلا، میرا خیال تھا جب ملے گا اگر کوئی بات کرے گا تو پھر میں اس کو خوب جواب دوں گا۔ یوں ہی میں سیر حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل آگ رہا تھا، میں سمجھا کہ شاید میرے سے ڈر کے بھاگ گیا، لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ زمزم غفاری آ پہنچا تھا اور وہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹ لیے تھے، ناک کاٹ دی اور اپنی قمیض پیچھے سے پھاڑ دی اور زور زور سے کہا الدتیمہ الدتیمہ اے ادرک الدتیمہ، اور تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، الغوث الغوث، مدد کو پہنچو مدد کو پہنچو۔ کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی کیونکہ اس قافلے میں پورے مکے کے لوگوں نے مال لگایا ہوا تھا، لہذا
جلدی جلدی وہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے اور 3 دنوں کے اندر اندر وہ مکے سے کوچ کر گئے. ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا کہ ہم بخیریت گزر آئے ہیں, تم واپس ہو جاؤ. سارے صاحب لوگوں نے مشورہ دیا, لیکن ابو جہل کہتا تھا نا, ہم نے بدر میں جانا ہے, 3 دن تک وہاں ہم نے قیام کرنا ہے, وہاں شرابیں پیئیں گے, وہاں جشن منائیں گے, پورے عرب پہ ہماری آنکھ بیٹھے گی. اسے بڑے لوگوں نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کو تیار نہ ہوا. ہر منزل پہ ہر روز کوئی نہ کوئی سردار دعوت کرتا, 9 یا 10 اونٹ ذبح کرتا اور یہ قافلہ آگے بڑھا. ادھر حضور نے صحابہ کو جمع ہوا, مٹھی پر جماعت, ایک چھوٹا سا گھونسلہ جو تیار کیا تھا, ایک چھوٹی سی کائنات اور دنیا جو حضور نے تیار کی. حضور نے فرمایا صحابہ مجھے مشورہ دو, اشیروا علی ایھا الناس, لوگوں مجھے بتاؤ کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کی حضور آپ جو چاہیں ہم آپ کے ساتھ. حضرت مقداد نے عرض کی حضور آپ برق العماد تک بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کا ساتھ دیں. حضور نے فرمایا مجھے مشورہ دو. ابو بکر و عمر نے عرض کی اے ہادی دورہ, ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قربان. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. اٹھے مقداد, عرض کی اے سرور عالم, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, ہمارا فخر یہ ہے ہم غلامان محمد ہیں, ہمیں باطل سے کیا ڈر, زیر دامان محمد. حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا شیرو علیہ ایھا الناس, لوگوں مجھے مشورہ دو. حضرت عمر فاروق پھر اٹھے تو حضور نے پھر کہا شیرو علیہ ایھا الناس, لوگوں مجھے مشورہ دو. تو حضرت سعد بن معاذ اٹھے, عرض کی شاید حضور کی مراد انصار سے ہے. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ, غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. اگر ارشاد ہو بحر فنا میں کود جائیں ہم, ہلاکت خیز گردہ بے بلا میں کود جائیں ہم. نبی کا حکم ہو تو پھاد جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. یہ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں, دیووں سے لڑ جائیں, سنانے نیزہ بن کے سینہ باطل میں گڑ جائیں. حضور آپ کا حکم تو ہو. آقا کریم علیہ السلام خوش ہو گئے تو فرمایا چلو. بدر کی طرف پیش قدمی ہوئی. 313 افراد پر مشتمل یہ قافلہ جب مدینے سے نکلا تو عجیب حالت ہے. مختصر سامان تھا, 2 گھوڑے, 6 زرہیں, 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. مسلمان جب نکلے نا تو ان کے پاس تلواریں بھی 8 تھی, اور وہ بھی مورخین لکھتے ہیں سلامت نہیں تھی. کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا, کسی کی نوک نہیں تھی, کوئی زہر میں بجھنے والی تھی. اور 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, اور 6 زرہیں تھی. جن کے پاس تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے. اللہ اکبر, کیسا منظر تھا, کیسا ماحول تھا. یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا, نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا تھا. عجیب رنگ تھا اس لشکر کا, چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا. فاقہ مست لوگ جن کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں ہیں, اور دنیا کی اس بت کی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کے لیے پورے جذبوں کی فراوانی سے جب مدینے سے باہر نکلے تو یہودی اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے. انہیں دیکھ کر کہنے لگے مسلمانوں تمہارے پاس نہ کوئی اسلحہ, نہ کوئی نیزے, نہ کوئی بھالے, نہ کوئی خنجر, نہ تیغ و تبر, تم کس راستے پہ جا رہے, آلات ارب و ضرب تو تمہارے پاس ہے نہیں. تو مسلمانوں نے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ, نہ خنجر پر, نہ بھالے پر, بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر. ہمارا تو آسرا حضور کی ذات ہے, ہم تو حضور کے سہارے جا رہے ہیں. بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو, بظاہر چند دن کے روکنے نکلے تھے طوفان کو. یہ چند لوگ میدان کی طرف بڑھ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے 3 اشخاص کے لیے 1 اونٹ مقرر کر کہ باری باری سوار, اور اپنے لیے حضور نے 1 اونٹ تنہا مقرر نہیں کیا,
بلکہ اپنے ساتھ بھی 2 سوار مقرر کیے، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ نے عرض کی حضور ہم اپنی باریاں چھوڑتے ہیں، آپ سوار۔ فرمایا نہ تو تم میرے سے طاقتور ہو کہ تم چل سکتے پہ تم سوار ہوگی، اپنی باری پہ میں سوار ہوں۔ محبت کے جوش میں یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، عجیب حالت ہے، فاقہ مست ہے، کھجور کو چوس کے روزہ رکھتے ہیں، اسی کو چوس کے افطار کر رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک جگہ آئی مرج الزبیہ، وہاں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ ایک صحابی نے کہا سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور انہیں سلام کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں سلام کرتا، میں تو سلام تب کروں گا اگر یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ حضرت سلمہ بن سلامہ 9 کے زبر ہے، چڑھتی جوانی، انہوں نے اس کے پاس جا کر کہا یہ بات تو حضور سے پوچھتا ہے، یہ تو حضور کے غلام سے پوچھ لے، وہ بھی بتا دے گا۔ فرمایا نزوت علیہا وفی بطنہا منک ثقلا، حضور نے فرمایا بس کرو، تم نے تو اس کو رسوائی کر دیا ہے۔ تو حضور آگے بڑھے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو کافروں نے پہلے ہی اونچی جگہ پہ پتھریلے علاقے میں پڑاؤ ڈال لیا ہوا تھا، وہاں انہوں نے اپنے خیمے گاڑ لیے تھے، اور جس سمت حضور تھے یہ علاقہ نشیبی تھا اور ریت تھی، چلتے ہوئے پاؤں دنستے تھے اور چلنا مشکل ہو رہا تھا، سخت گرمی، 17 رمضان۔ حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، حضرت سعد نے عرض کی حضور اگر تو اللہ کا حکم ہے یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنوؤں کے آگے ہم اپنے خیمے نصب کر لیں تاکہ یہ کنویں ہماری پشت پہ چلے جائیں، اور ان کنوؤں کو پاٹنے بند کر دیں، تھوڑا تھوڑا پانی تھا اور وہ بھی بہت نیچے۔ اب جب حضور وہاں پہنچے، یہاں مورخ اسلام حفیظ جلندری نے وادی بدر کی فریاد کو بیان کیا۔ وادی بدر نے جب اپنے دامن میں اترتے ہوئے ان مقدس مہمانوں کو دیکھا تو وادی بدر نے اللہ سے فریاد کی۔ سنو بدر نے کیا کہا، الہی کیا خبر تھی، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا، خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے۔ مالک مجھے پتا ہوتا طوفان نو میرے اوپر سے گزرا رہا، میں کوئی پانی جمع کر رکھتی، آج ان غازیوں کو، ان مجاہدوں کو میں پانی پیش کرتی، میں شبنم کے قطرے ہی جمع کرتی رہتی، اور آج تیرے رسول کے غلاموں کو وہ پانی پیش کر دیتی۔ مجھے کیا پتا کہ میرے بھی مقدر جاگیں گے، تیرا ساقی کوثر یہاں جلوہ گر ہوگا، تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے، میرے مالک سورج کو کہہ دے اب یہ نہ آگ برسائے، تیرے محبوب کے قدم اس دھرتی پہ آگے ہے، اور میرے دامن سے جب تیرے محبوب کے غلاموں کو ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے، یا اللہ میری فریاد پوری کر ہوئے۔ اس وادی نے فریاد کی اور دعا کرتے ہوئے وادی نے کہا برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، برائے چند ساعت ابر بارہ بھیج دے یا رب، بہارا بھیج دے یا رب، بہارا بھیج دے یا رب۔ وادی نے یہ دعا کی، دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر، یکا یک ابر بارہ آسماں پر چھا گیا آ کر، مدینے کی بلندی سے جو رحمت کی گھٹا اٹھی تو استقبال کو فردوس کی ٹھنڈی ہوا اٹھی۔ عجیب منظر بن گیا، اچانک بارش برسنا شروع ہو گئی اور یہ نشیبی علاقے کے اندر جو ریت تھی وہ جم گئی اور حوض پانی سے بھر گیا، اوپر کیچڑ ہو گیا، وہ چلتے ہیں تو ان کے پاؤں پھسلتے ہیں اور یہاں پاؤں جمنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو پہنچ۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی، لونڈیاں ساتھ آئی تھی اور گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کے ان کو دادے عیش دیتی تھی، شرابوں کے جام لڑائے جانے لگے۔ ادھر فاقہ مستوں کی یہ مٹھی بھر جماعت، حضور کے لیے مسجد عریش بنائی گئی، ایک چھپر تیار کیا گیا، حضرت